उन्होंने एक एतराज किया कि कुरान में अंदर ही नबी मोहम्मद सल्लम के बात के देख रहा है कि ये नबी मोहम्मद सल्लम की बात ही है कुरान। वो एतराज उठा रहे हैं कि सूरा तकबीर जो 81 नंबर सूरा है ना, उसका जो 19 नंबर सूरा है 90 यानी कि 19, वहाँ पे नबी सल्लम के बात हो रही है कि इन्ना कौलू रसूल करीम, ये कुरान जो है ये रसूल की बात है। और जो बोल रहे हैं कि जो 22 नंबर सूरा है वहाँ पे बोल रहे हैं कि तुम्हारे जो साथी है वो पागल नहीं है। इसके यात्रा से वो बोल रहे हैं कि ये जो है वो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है और ये बात है नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्म की। और जो 20 और 21, एक मिनट, हाँ हाँ आहिस्ता हाँ आहिस्ता हाँ, आहिस्ता आहिस्ता। अच्छा जी, चलो भाई सूर्य कुव्विरत खोलते हैं, ठीक है। सूरा तकबीर की 90 हाँ, नंबर सूर्य है। कुव्विरत और तकवीर वो एक ही बात है, उसको खोल लेते हैं। उसमें अल्लाह ताला फरमाता है आयत नंबर 19 में, क्या कहता है? इन्नहु लक़ौलु रसूलिन करीम ज़ी कुव्वतिन इंद ज़िल अर्शि मकीन मुताइन थम्मा अमीन। ठीक, यहां पर अल्लाह ये कह रहा है कि ये कुरान एक मुअज़्ज़ज़ फरिश्ते का लाया हुआ है। लक़ौलु कहा गया है, कौल। मान लीजिए मैंने अगर कोई बात किताब में से पढ़कर, जो मेरी किताब लिखी हुई नहीं है, पढ़कर आपको बताई, तो कहने वाला तो मैं ही हूंगा ना, बतलाने वाला तो मैं ही हूंगा। इस बतलाने और कहने को क्या कहा जाता है? कौल कहा जाता है। तो ये एक, और रसूल से मुराद क्या है? रसूल यानी जिब्रील अलैहिस्सलाम, मुअज़्ज़ज़ फरिश्ता। कैसे? इसकी दलील क्या है? अगली आयत जो उसकी एडजेक्टिव है, ज़ी कुव्वतिन इंद ज़िल अर्शी मकीन, जो कुव्वत वाला है और मालिके अर्श के नजदीक मर्तबे वाला है। ठीक, अब ये ज़ी कुव्वतिन जो कुव्वत वाला है, कहीं कुरान में किसी भी जगह रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तारुफ ताकतवर मर्द के या ताकतवर इंसान के जरिए किया गया है कि वो ताकतवर थे बहुत? हाँ मुफ्ती साहब, वो बोल रहे थे कि जो हम मुस्लिम बोलते हैं कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 30 जो मैंने लोग क्या की कहा? समान ताकत मैंने रखती अभी है। क्या कहा कि कुरान में कहीं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तारुफ ताकतवर किया गया है? नहीं, मुझे तो नहीं पता, आप कुरान में बोल नहीं दीजिए। किया गया, नहीं किया गया। अच्छा, अब मैं आपको बताता हूं एक जगह और, रुक जाइए जरा सा। ये तो हो गई सूरह तकवीर, उसके बाद आ जाते हैं इस आयत में। फिर मैं हदीस में लेके चलूंगा आपको, उससे आपके सामने बिल्कुल वाज़ेह हो जाएगा कि आदमी जिसने भी आपसे कहा ये कितना बड़ा दज्जाल है। ओके, अब देखें, ये है सूरह नज्म की आयत। अल्लाह ताला फरमाता है कि वलक़द रआहु नज़लतन उख़रा इंद सिदरतिल मुंतहा इंदहा जन्नतुल मअवा इज़ यग़शा सिदरत मा यग़शा मा ज़ाग़ल बसर व मा तग़ा लक़द रआ मिन आयाति रब्बिहिल कुबरा। इस आयत का तर्जुमा बता देता हूं मैं कि उन्होंने यानी पैगंबर ने सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस फरिश्ते को एक और दफा देखा सिदरतुल मुंतहा के पास। ये सिदरतुल मुंतहा अर्श के ज्यादा करीब है, या मैं और आप, ये बंगाली जो अभी बात कर रहा है बांग्लादेशी, वो अर्श के ज्यादा करीब है? सिदरतुल मुंतहा करीब है ना? हाँ हाँ मुफ्ती साहब, हाँ राइट। अच्छा, और रसूल हाँ। अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिब्रील को कहां देख रहे हैं? सिदरतुल मुंतहा के पास। और सूरह तकवीर में जिब्रील का तारुफ क्या है? इंद ज़िल अर्शी मकीन, के जो अर्श वाले के पास पास बड़े मकाम वाला है। तो सिदरतुल मुंतहा अर्श के पास, जिब्रील को देखा सिदरतुल मुंतहा के पास, तो जिब्रील हुए अर्श वाले के पास। हो गया ना कुरान से ही साबित। अच्छा जी, अब मैं आपको हदीस से साबित करता हूं। हदीस में वो ये कह रहा है, ये तो आया है कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को 30 मर्दों की और 40 मर्दों की कुव्वत दी गई। ठीक, ये भी तो आया है कि हजरत जिब्रील ने आके रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ताइफ के मौके पर यह कहा था कि आप इजाजत दे दीजिए
اور طائف کی بستی کو 1 سیکنڈ میں الٹ دیا جائے گا. تو 30 یا 40 مردوں کی طاقت اگر کسی انسان کو دی جائے تو کیا طائف کی بستی کو وہ پلٹے گا؟ یا وہ پلٹے گا کہ جس کو ایسی طاقت دی جائے کہ جو انسان کے بس میں نہ ہو؟ طاقتور تو وہ ہوا نا. ہاں مفتی صاحب، ہاں مفتی صاحب، اور ہاں ایک جو بات بول رہے تھے، وہ بول رہے تھے کہ جو قرآن میں اللہ بہت جگہ پہ بولے ہیں کہ انزل القرآن، کہ قرآن اللہ نے بھیجا، تو پھر وہ بول رہے تھے کہ یہاں پہ جبریل یا پھر نبی کے بعد کیوں آیا ہے؟ وہ یا تو بول سکتا تھا کہ اللہ کی طرف سے جبرائیل یا پھر نبی کے مادھیم سے یہ بھیجا اتنا گیا ہے. بڑا بے وقوف ہے کہ مدرسے میں اس نیت سے داخل ہوا کہ کچھ پڑھ لے گا، لیکن وہاں پر بھی اس کی آنکھ اور کان اور ناک سارے بند رہے، اس کو کچھ سمجھ میں نہیں آیا. بھائی میں نے ابھی آپ کو پہلے ہی بتایا کہ قالا یقولو کے معنی آتے ہیں کہنے کے. میں اگر کوئی کتاب جو میری لکھی ہوئی نہ ہو وہ پڑھ کر اگر آپ کو سناؤں گا تو لنگوسٹیکلی یہ قول میری طرف منسوب کیا جا سکتا ہے کہ میں نے کتاب میں سے پڑھ کر کہا. ٹھیک ہے، لکھنے والا کوئی اور ہے، کہنے والا میں ہوں اس کتاب میں سے. تو حضرت جبریل علیہ الصلوۃ والسلام لوح محفوظ سے قرآن کی وہ آیت جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دینی ہوتی تھی لے کر آتے تھے اور کہتے تھے، پڑھ کر سناتے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہ لیتے تھے. تو بھائی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کون پڑھ رہا ہے؟ جبریل پڑھ رہے ہیں نا. تو اسی کو تو قرآن نے بیان کیا، انہ لقول رسول کریم. اچھا مفتی صاحب، اور جو 21 نمبر جو آیا تھے نا، وہ بول رہے ہیں کہ وہ جو ہے وشواس بنے، لوگوں کے وشواس کرتے ہیں، لوگوں اس پر وشواس کرتے ہیں. تو پھر وہ بول رہے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر لوگ وشواس کرتے ہیں، نہ کہ جبرائیل کے اوپر. اچھا اس تو کو تھوڑا 1 منٹ، اگر دنیا میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ کوئی شخص ہو سکتا ہے یا نہیں کہ جس کے اوپر وشواس کیا جا سکے؟ ہو سکتا ہے کہ نہیں؟ ہاں ہو سکتی ہے. ہو سکتا ہے. اب اگر کوئی یہ کہے کہ نہیں، وشواس تو صرف رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر ہوگا اور امین تو صرف انہی کو کہا جائے گا. دیکھیں یہ ہوتا ہے بیک بینچرز. یہ بیک بینچرز بھی نہیں ہوگا، یہ چونکہ گیا اس نیت سے، لہذا اس کو کیڑے تلاش کرنے تھے، وہ کیڑے ملے نہیں اور اب آ کے یہ بیٹھ گیا. امین آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا لقب ضرور ہے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ صرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہی امین ہے. تمام کے تمام انبیاء امین ہے، ہر نبی امین ہے، ہر نبی صادق ہے. لیکن یہ لقب کفار کے ذریعے اور مشرکین کے ذریعے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا گیا. اللہ تعالیٰ اس آیت میں یہ بتا رہا ہے کہ لوح محفوظ سے اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تک قرآن کا جو یہ سفر ہے، اس میں کہیں بھی ڈیٹا بریچ نہیں ہو سکتا. ڈیٹا بریچ کی پاسبلٹی نہیں ہے. کیوں؟ اس لیے کہ جو لانے والا ہے وہ کوئی معمولی نہیں ہے، وہ ذی قوت ہے، اور عرش والے کے نزدیک اس کا بڑا مقام ہے. اور اس کا جو مقام ہے وہ اس لیے ہے کہ وہ نہایت امانت دار ہے، امین. وہ مکین بھی ہے، وہ ذی قوت بھی ہے، وہ امین بھی ہے. اس کی 3 کوالٹیز ہیں. جب وہ اتنا زیادہ کریڈیبل سورس ہے تو ڈیٹا بریچ تو ہو ہی نہیں سکتا. رہی بات رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی، وما صاحبکم بمجنون، یہ جو تمہارے صاحب ہیں یعنی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، یہ مجنون نہیں ہے، یہ بالکل یعنی ان کا آئی کیو لیول ہائیسٹ ہے. تو جب یہ تمام کی تمام، تو جہاں سے قرآن چلا وہ اللہ، جہاں لکھا گیا وہ لوح محفوظ یعنی سیکیور ٹیبلٹ، وہاں ڈیٹا بریچ نہیں ہو سکتا. جو قرآن لے کر آیا وہ مکین اور امین اور ذی قوہ، تو وہاں ڈیٹا بریچ نہیں ہو سکتا. جہاں نازل ہوا وہ کون ہے؟ وہ وما صاحبکم بمجنون، وہ ایک معقول ترین شخصیت ہے. تو پھر ڈیٹا بریچ کیسے ہو سکتا ہے؟ پھر قرآن میں غلطی کدھر ہو سکتی ہے؟ یہ اس آیت کا مطلب ہے. اچھا مفتی صاحب، آپ تھوڑا 23 نمبر آیت کو پڑھ کے 19 سے 23 نمبر آیت کو پڑھ کے ہمارے ڈاؤٹ کو پورا کلیئر کر دیں تو پھر اچھا پورا ہوتا ہے. کلیئر آلریڈی ویسے ہو چکا ہے، لیکن دوبارہ پھر بھی کر دیتا ہوں. ہاں مفتی صاحب پلیز کر دیجئے. ہاں، اور اس بے وقوف کی ویڈیو سننا بند کر دیں کیونکہ اسے کچھ نہیں آتا. ٹھیک ہے، تو انہ لقول رسول کریم، میں اس کا ترجمہ کر چکا ہوں، ذی قوت عند ذی العرش مکین مطاع ثم امین، یہاں تک کہ ترجمہ ہو گیا. اب آگے اللہ کہتا ہے آیت نمبر 22 میں، وما صاحبکم بمجنون، اور تمہارے ساتھ کے رہنے والے، صاحب کسے کہتے ہیں؟ جو ساتھ میں رہے. اور تمہارے ساتھ کے رہنے والے یہ کدھر گیا؟ مجنون نہیں ہے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم مجنون نہیں ہے. وَلَقَدْ رَآهُ بِالْأُفُقِ الْمُبِينِ. اب دیکھو اس آیت کو کنیکٹ کرو سورہ نجم سے.
اور انہوں نے اس فرشتے کو بالافق المبین آسمان کے صاف کنارے پر دیکھا. اور وہاں سورہ نجم میں کہا جا رہا ہے وَلَقَدْ رَآهُ عِنْدَ سِدْرَةِ الْمُنْتَهَى, سدرۃ المنتہا پہ دیکھا. یہ دوسری مرتبہ تھا. پہلی مرتبہ یہاں دیکھا. اور سورہ نجم میں اس چیز کی وضاحت کر دی گئی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دوسری مرتبہ حضرت جبریل کو ان کی اصلی صورت پر دیکھا. وہ دیکھا سدرۃ المنتہا پر. پہلی مرتبہ یہ ہے افق مبین, دوسری مرتبہ سدرۃ المنتہا. دونوں آیتیں کنیکٹڈ ہیں ایک دوسرے سے. اچھا مفتی صاحب تھینک یو. تو یہ جو آیت نمبر 23 ہے وَلَقَدْ رَآهُ بِالْأُفُقِ الْمُبِينِ, اس نے بالکل واضح کر دیا کہ رسول کریم آیت نمبر 19 میں حضرت جبریل ہے, اور وما صاحبکم میں صاحب سے مراد رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہے. ٹھیک ہے, چلیں.